السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نصاب کی اہمیت۔ کیا ہے نصاب کی اہمیت؟ یعنی امپورٹنس آف آپ کی جو آپ کا سسٹم ہے، یعنی آپ کی جو ایجوکیشن ہے یا جو آپ کی بک ہے، وہ کہتے ہیں جو آپ کا کریکولم ہے اس کی آج ہم امپورٹنس ڈسکس کریں گے کہ وہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، یعنی اس کی جو ہم اس کی ورتھ ہے، یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کو ہم ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آج اس کے جو اس سے ورتھ ہے، یعنی جو آپ جو کریکولم پڑھتے ہیں، جو آپ نصاب پڑھتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصاب کی اہمیت پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں، یعنی آپ کو یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ نصاب کی اہمیت پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو کہتے ہیں کہ آج کا دور ایجادات اور معلومات کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ ایجادات اور معلومات کا دور ہے۔ دیکھیں آج کا جو آپ کا جو ماڈرن ایج چل رہی ہے، یعنی آپ کا جو زمانہ چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس کا ہے؟ آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنسی اور صنعتی ایجادات کی بھرپور انسان سوچ اور عمل کو یکسر جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو آج کا دور آپ کا ایجادات اور معلومات کا دور ہے۔ تو پھر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی دیکھیں امپورٹنس کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے اور معلومات کا دور ہے، سائنسی دور ہے، یعنی آپ کی ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنٹیفک ہے، پھر آپ کی انوینشنز ہیں، پھر کہتے ہیں انسانی سوچ اور عمل کو یکسر تبدیل کر دیا۔ عوام نے خوب سے خوب کی حصول کی خواہش بڑھتی، جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کے اندر خواہشات کا حصول بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خواہشات کا حصول بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں عوام میں خوب سے خوب تر کے حصول کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے، اور پرانی اقدار اور معیارات کے متعلق ذہنوں میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کی جو آپ کا ماڈرن ایج ہے، یا آج کل کی جو نئی نسل ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں نئی سے نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں آ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جو پرانی اقدار ہیں، یعنی جو روایات ہیں، ان کے دل میں، ان کے لیے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارے آج کا ماڈرن ایج کا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں چند سال کا بس چیزیں فیشن کا سامان سمجھی جاتی تھی، یعنی آپ کی سمجھی جاتی تھی سامان تھا، آج وہ معاشرے کی ضرورت بن گئی۔ یعنی آپ سمجھتے تھے کہ وہ چیزیں تھیں اور وہ آرام کا جو ہے وہ سامان سمجھا جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ آج وہ معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہر شخص اپنی زندگی کے معیار زندگی کو، آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو، اور ہر شخص اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں ان حالات میں ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی، موجودہ نظام میں سے کن کن غیر ضروری باتوں کا خارج کرنا ہوگا، اور کن عوامل کو بروئے کار لا کر ایسے تربیتی افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں جو جدید معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کی تعمیر میں معاون ثابت ہوں گے۔ ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کا انحصار اسی عمل پر ہے کہ جدید تقاضوں کے حسب حال نصاب تعلیم تیار کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے، جو آپ کا آج کا دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنسی اور جو ہے وہ صنعتی ایجادات کا دور ہے۔ انسان نے کیا کیا ہے؟ بھرپور جو ہے وہ سوچ وچار کیا ہے اور عمل کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ عوام میں خوب سے خوب تر کی تلاش پیدا ہو رہی ہے، اور پرانی اقدار اور معیارات کے متعلق ذہنوں میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ چند سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے، کہتے ہیں کچھ چیزیں تیش کا سامان سمجھی جاتی تھی، آج وہ معاشرے کی ضرورت بن گئی ہیں، ہر شخص اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ان حالات میں ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ پھر کہتے ہیں آج کا جو ماڈرن ایج ہے، وہ کہتے ہیں کہ کن غیر ضروری باتوں کو خارج کرنا ہوگا، اور کن عوامل کو بروئے کار لا کر ایسے تربیت یافتہ پیدا کیے جا سکتے ہیں جو جدید معاشرے کے ہر شعبہ زندگی تعمیر میں اپنا معاون ثابت ہوں گے۔ ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کا اثر اسی عمل پر ہے کہ جدید تقاضوں کے حسب حال نصاب تعلیم تیار کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان حالات میں ماہرین تعلیم یہ سوچے مجبور ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کن کن غیر ضروری باتوں کو خارج کرنا ہوگا، اور کن کن عوامل کو بروئے کار لا کر ایسے تربیتی افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں جدید معاشرہ کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی میں معاون ثابت ہوں۔ ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کا انحصار اسی عمل پر ہے کہ جدید تقاضوں کے حسب حال نصاب تعلیم تیار کر دی جائے۔ پھر کیا کہتے ہیں کسی بھی تعلیم عمل میں نصاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو کریکولم ہے، یعنی جو آپ کا نصاب ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ پورے نظام تعلیم میں طلباء مرکزی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن کی ہم پہلو تعلیم و تربیت کے نظام قائم
قائم کیا جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو آپ کے طلبہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں, جن کی ہمہ پہلو تعلیم و تربیت کے لیے نظام قائم ہے. اگر طلبہ نہ ہوں تو نظام تعلیم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دیکھیں آپ کا جیسے جیسے نصاب کی امپورٹنس ہے ویسے ویسے آپ کے طلبہ بھی امپورٹنس ہے. جو آج کل کا فیز چل رہا ہے اسٹوڈنٹس, آپ کو پتہ ہے یہ کرونا کا فیز ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس آپ کے نہیں آ سکتے اسکول, یا آپ اسکول نہیں جا سکتے, تو اب دیکھیں جب تک اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے پڑھائیں گے کیا؟ نصاب کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس نصاب کی تو امپورٹنس ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ نصاب کی امپورٹنس تبھی ہو سکتی ہے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے نصاب کی امپورٹنس ہے اور نصاب کے لیے اسٹوڈنٹس کی امپورٹنس ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نصاب کو اساسی حیثیت حاصل ہے. اگر نصاب نہ ہو تو دیگر تعلیمی عوامل مثلا استاد, طلبہ, امارات اور فرنیچر, دیگر تعلیمی ساز و سامان بیکار ہو جاتے ہیں. یہ نصاب ہی ہے جس پر عمل کر کے طلبہ اور معاشرے کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. نصاب کے ذریعے ہم مندرجہ ذیل مقاصد حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اس کے ذریعے کچھ جو ہے وہ مقاصد حاصل کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے آپ کو اس سے پرپز اور مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے تدریسی عمل با مقصد ہو جاتا ہے. جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو تدریسی عمل ہے وہ با مقصد ہو جاتا ہے, یعنی آپ کا جو تدریسی عمل ہے وہ با مقصد ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پھر کہتے ہیں کہ تدریسی نصاب طے ہو جانے سے تدریسی مقاصد واضح ہو جاتے ہیں, تعلیمی سفر با مقصد ہو جاتا ہے. اس سے استاذہ اور طلبہ دونوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. استاذہ کو علم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر کون کون سے مقاصد ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشن لیول میں تدریسی عمل ہے وہ با مقصد ہو جاتا ہے, یعنی اس کو ایک مقصد مل جاتا ہے. کہتے ہیں تعلیمی سفر با مقصد ہو جاتا ہے. اس سے استاذہ اور طلبہ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ استاذہ کو علم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر کون کون سے مقاصد, یعنی آپ کو استاذہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں اور کون کون سے آبجیکٹیوز کو ان کو حاصل کرنا ہے. پھر کہتے ہیں سرگرمیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہو جاتی ہے. نصاب کسی منصوبے کے تحت منظم طور پر طالب علم کو مہیا کی جانے والی سرگرمیوں اور تجربات کا نام ہے. کہتے ہیں جو آپ کی کریکولم ہے وہ جو ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کی امپورٹنس کا نام ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو سرگرمیاں ہیں تجربات کا نام ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ نصاب کو تیسرے سے مدرسے کی درسی کا باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے. استاذہ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سال کے دوران کیا کچھ پڑھایا یا کیا کچھ پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح وہ تدریسی کام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر لیتے ہیں اور یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس وقت جو ہے وہ کون سا تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے گا. منصوبہ بندی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی ایسے نصابی مواد کو مقرر وقت کے اندر ختم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 میں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو سرگرمیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہے وہ ہوتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے, جو آپ کا مکمل کورس ہے, اس میں آپ کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے آپ کو کیا پڑھایا ہے اور آپ نے سال کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ آپ کی جو نصاب ہے آپ کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو سرگرمیاں ہیں, یعنی جو آپ پورے سال کے اندر ڈسکس کریں گے وہ کون کون سی ہیں اور کس کس چیز کو استاد وہ جو ہے ایلیبوریٹ کریں گے اور پڑھائیں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح وہ تدریسی کام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر لیتے ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس وقت کون سا تدریسی طریقے استعمال کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سا جو آپ کا تدریسی طریقہ ہے اس کو آپ استعمال کریں گے اور اس کو لے کر آپ ساتھ ساتھ چلیں گے. پھر وہ آگے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ثقافتی ورثہ ہے یعنی معاشرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. نصاب افراد کو عمرانی, سائنسی اور پیشہ ورانہ علوم سے آراستہ کرتا ہے جس سے وہ معاشرے کے مفید رکن بن جاتے ہیں. کہتے ہیں جو آپ کا نصاب ہے, جو آپ کا کریکولم ہے وہ کیا کرتا ہے عمرانی, یعنی جو آپ کی سائنسی ہے اور پیشہ ورانہ علوم سے آراستہ کرتا ہے جس سے معاشرہ کے مفید رکن بن. نصاب بچوں کی کردار سازی بھی کرتا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے یعنی آپ کا جو نیا نصاب ہے وہ بچوں کی کردار سازی بھی کرتا ہے. تعلیم بچوں میں قوت, مساوات اور رواداری بھی قائم کرتی ہے جیسے اقتصادی اقدار پیدا کرتی ہے. اس سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. ذمہ داری شہری معاشرے میں امن و سکون استحکام کا باعث ہوتے ہیں. کہتے ہیں آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے نصاب کیا کرتا ہے افراد کو عمرانی, سائنسی اور پیشہ ورانہ علوم سے آراستہ کرتا ہے جس سے وہ معاشرے کے مفید رکن بن جاتے ہیں. نصاب بچوں کی کردار سازی بھی کرتا ہے. تعلیم بچوں میں قوت, مساوات, رواداری اور جو دیانتداری ہے وہ جیسے اقدارات بھی پیدا کرتی ہے. اس سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. ذمہ داری شہری معاشرے میں امن و سکون استحکامات کا باعث ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں
ثقافتی ورثے کا تسلسل برقرار رہتا ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ مل کے مطابق تعلیم وہ کوشش ہے جو کہ معاشرے اپنے افراد کو اچھا شہری بنانے کے لیے کرتا ہے. تعلیم کا مقصد ثقافت اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے تاکہ اپنے معیاری زندگی کو بہتر کر سکے اور اس کو اپنے بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا سکے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح نصاب تعلیم سے ثقافتی ورثے کا تسلسل باقاعدہ رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹارٹ ہے مل کے مطابق تعلیم وہ کوشش ہے جو کہ معاشرے اپنے افراد کو اچھا شہری بنانے کے لیے کرتا ہے. تعلیم کا مقصد ثقافت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا. کیا کہتے ہیں جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کو کیا کرنا ہے, تعلیم اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تاکہ اپنی معیاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بہتر بنائے. اسی طرح سے آپ تعلیم سے ثقافتی ورثے کا تسلسل برقرار رہتا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں عصری تقاضے جو ہیں, یعنی آپ کا جو عصری تقاضا ہے یعنی آپ کی جو ایجوکیشن ہے طاقت پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. نصاب میں ان جدید علوم کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ تعمیر نو اور تنظیم نو کے لیے درکار ہوتے ہیں. جدید سائنسی اور پیشہ ورانہ علوم کی وجہ سے معاشی عصری تقاضوں سے مطابقت پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جو آپ کا ایجوکیشن ہے یعنی آپ کا جو نصاب ہے ان جدید علوم کو شامل کرتا ہے جو کہ تعلیم نو اور تنظیم کے لیے درکار ہوتی ہے. جدید سائنسی اور پیشہ ورانہ علوم کی مدد سے معاشرہ عصری تقاضوں سے مطابقت کرتا ہے. مثلا کمپیوٹر کی ایجاد نے صنعتی اور معاشرتی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے طلباء کو جدید طریقی سائنسوں سے اہم مانگ پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ کی جو عصری تقاضے ہیں یعنی اس کو بھی وہ پورا کرتا ہے. کیا کرتا ہے, عصری تقاضوں کو وہ پورا کرتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن یعنی آپ کا جو کریکولم ہے آپ کا جو نصاب ہے ان جدید علوم کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ تعمیر نو اور جو آپ کا نظام کے لیے کردار ہوتے ہیں. جدید سائنسی اور پیشہ ورانہ علوم کی مدد سے معاشرہ عصری تقاضوں سے مطابق پیدا کرتا ہے. مثلا کمپیوٹر کی ایجاد نے صنعتی اور معاشرتی میں انقلاب پیدا کر دیا. کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے طلباء کو جدید سائنسی تقاضوں سے ہم مانگ کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ ہم نے آج کے ٹاپک میں کیا ڈسکس کیا کہ جو نصاب کی امپورٹنس ہے یعنی نصاب کی تعلیم ہے یعنی اس کی اہمیت ہے وہ کون سی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جتنا آپ کا ماڈرن ایج ہو جائے یعنی جتنا بھی آپ کہہ دیں کہ آپ کا ماڈرن ایج ہے آپ کی ترقی ہوتی جا رہی ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس کی جو آپ کی نصاب کی امپورٹنس ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی جو نصاب کی امپورٹنس ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ٹیکنالوجی کا دور ہے یا آپ کا ایجوکیشن کا دور ہے یا کمپیوٹر کا دور ہے تو آپ کے ایجوکیشن یا نصاب کی یا آپ کی تعلیم آپ کو کتاب کی کچھ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا جو نصاب ہے آپ کی جو بکس ہیں ان کی اپنی ورتھ ہے ان کی اپنی امپورٹنس ہے اور وہ کم نہیں ہو سکتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے کچھ مقاصد تھے. ہم نے دیکھا کہ ہم نصاب کے ذریعے مختلف قسم کی مقاصد سے ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہمیں تدریسی عمل بامقصد ہو جاتا ہے. سرگرمیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے, معاشرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ثقافتی ورثے کا تسلسل برقرار رہتا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ عصری تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا نصاب کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو آج کا آپ کو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.